بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تلوار سلسلے کی نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آج کی نئی ویڈیو کا عنوان ہے جنگ موتا اور اللہ کی تلوار کا حضرت خالد بن ولید کو خطاب۔ خالد رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں آئے 3 مہینے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے نئے دین کے لیے ایک سپاہی، ایک سالار کی حیثیت سے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک سفیر کو بصرہ کے غسان حاکم کے نام دعوت اسلام کا ایک خط دے کر بھیجا۔ مسلمان سفیر جب موتا سے گزرا تو وہاں کے ایک غسان سردار شرجیل بن عمرو نے اسے وہیں روک کر قتل کر دیا۔ یہ تمام اہل عرب کے لیے ایک نفرت انگیز جرم تھا، کیونکہ دستور کے مطابق سیاسی سفیروں کو خواہ وہ کتنے ہی بڑے دشمن کی نمائندگی کر رہے ہوں تحفظ کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس مذموم حرکت کی اطلاع نے مدینہ کی ساری آبادی کو برفروختہ کر دیا۔ قبیلہ غسان سے بدلہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک مہم تیار کی اور آپ نے اس مہم کا سالار زید بن حارثہ کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب قیادت سنبھالیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح لشکر کی قیادت کریں۔ ان 3 سالاروں کا درجہ وار تقرر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر لشکری اپنے میں سے جسے چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ یہ فوج 3000 مجاہدین پر مشتمل تھی، جن میں خالد بھی ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو یہ کام سونپا تھا کہ اس شخص کو ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے جو مسلمان سفیر کی شہادت کا ذمہ دار تھا، اور اہل موتا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو انہیں کوئی گزاند نہ پہنچنے دیا جائے۔ اسلامی فوج جب مدینے سے روانہ ہوئی تو اس کے حوصلے بہت بلند تھے، لیکن جب وہ مان پہنچی تو اسے پہلی بار یہ اطلاعات ملی کہ مشرقی روما کا شہنشاہ ہرقل 1 لاکھ رومیوں کے ساتھ اردن میں ہے اور 1 لاکھ عیسائی عربی، جن میں سے بیشتر کا تعلق قبیلہ غسان سے تھا، اس کے ساتھ مل گئے ہیں۔ مسلمان 2 روز تک مان ہی میں ٹھہر کر بحث کرتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ان میں قدر پسو پیش اور تردد بھی تھا۔ کچھ افراد نے رائے دی کہ دشمن کی باری جمعیت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جائے تاکہ آپ نئی ہدایات دے سکیں کہ صورتحال میں ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن عبداللہ بن رواح تیسرے سالار نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا، کیونکہ اس پر عمل کرنے سے غیر ضروری تاخیر بھی ہوتی اور یہ تاثر بھی پیدا ہوتا کہ مسلمان ڈر گئے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے چند آیات کی تلاوت کے بعد ایک ولولہ انگیز تقریر کی جو ان الفاظ پر ختم ہوئی: مجاہد تعداد یا ہتھیاروں کے سہارے نہیں، عقیدے کے بل پر جنگ کرتے ہیں۔ جہاد میں ہمارے لیے 2 عظیم و شان امکانات ہیں، فتح اور شہادت۔ اس خطبے نے تمام مسلمانوں کے ذہن سے تمام شکوک دور کر دیے اور وہ بلا تعمل پھر شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ مسلمان جب موجودہ اردن کے مشرق میں بلقاء کی سرحد کے قریب ایک جگہ پہنچے تو عیسائی عربوں کی ایک بھاری فوج سے ان کا سامنا ہو گیا۔ مسلمان سپاہ سالار کو جگہ لڑائی کے لیے موزوں نظر نہ آئی اور وہ اپنے سپاہیوں کو موتا کی طرف پیچھے ہٹا لائے۔ عیسائی عربوں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا اور موتا کے مقام پر دونوں فوجیں پھر آمنے سامنے آ گئیں۔ یہاں دونوں فوجوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ستمبر 629 عیسوی کے دوسرے ہفتے یعنی جمادی الاول 8 ہجری کے تیسرے ہفتے کا واقعہ ہے۔ زید نے اپنے لشکر کی صف بندی عام دستور کے مطابق کلب، میمنہ اور میسرہ کی صورت میں کی۔ میمنہ کی قیادت قطبہ بن قتادہ اور میسرہ کی عبایہ بن مالک کے سپرد کی گئی۔ خود زید نے کلب کی قیادت سنبھالی اور کلب ہی میں خالد بھی میں تھے۔ میدان جنگ موتا کے موجودہ گاؤں کے مشرق میں تھا اور اس سے کوئی 1 میل کے فاصلے تک پھیلا ہوا تھا۔ یہاں زمین ہموار تھی لیکن کہیں کہیں ہلکے نشیب و فراز بھی تھے، اور جب مسلمان شمال کی طرف رخ کر کے عیسائی عربوں کے مقابلے میں سافر آ ہوئے تو ان کے حق میں ایک ٹیلے کی تدریج بلند ہوتی ہوئی ڈھلان تھی۔ عیسائی عربوں نے، جن کا سالار مالک بن زافلہ تھا، مسلمانوں کے مقابلے میں اپنی فوج کی ترتیب صف در صف بڑے گہرے ہجوم میں کی۔ بعض مورخین نے ان کی تعداد 1 لاکھ بتائی ہے اور بعض نے اس کو بھی دگنا۔ یہ تخمینے صریحاً غلط ہے۔ عیسائی فوج کی تعداد غالباً 10 اور 15 ہزار کے درمیان تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں کی بنسبت صرف دگنی ہوتی تو بلا شبہ اسے مسلمانوں کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا، اور مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ضروری تھا کہ دشمن کی تعداد مقابلتاً کئی گنا زیادہ ہو۔
دشمن کی تعداد کا متذکرہ بالا قیاس بہت حد تک اسی بنا پر لگایا گیا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو بہت جلد دونوں فوجیں گتھم گتھا ہو گئیں۔ اس صورت میں یہ جنگ دراصل فوجی مہارت کی نسبت جرأت اور قوت برداشت کی جنگ زیادہ تھی۔ خود مسلمان سپاہ سالار زید علم اٹھائے ہوئے اپنے سپاہ کے آگے آگے برسر پیکار تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ شہید ہو گئے۔ جب جھنڈا ان کے ہاتھ سے گرا تو اسے ان کے قائم مقام جعفر نے اٹھا لیا۔ جعفر نے بھی اپنے لشکر سے آگے بڑھ کر جنگ جاری رکھی، حتیٰ کہ 20 زخم کھانے کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے اور جھنڈا دوبارہ گر کر جعفر کی شہادت نے مسلمانوں کو پزمردہ کر دیا، کیونکہ نبی کریم کے امزاد ہونے کی وجہ سے انہیں بڑی محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی صفوں میں قدر ابتری کے آثار دکھائی دینے لگے، لیکن جلد ہی تیسرے سالار عبداللہ بن رواح نے علم اٹھا لیا اور قیادت سنبھال لی۔ شہید ہونے تک انہوں نے برابر مقابلہ جاری رکھا۔ اب مسلمانوں کی صفیں واقعی درم برم ہونے لگی۔ چند سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، لیکن تھوڑی ہی دور جا کر رک گئے۔ باقی فوجیوں نے 2 3 اور اس سے کچھ زیادہ تعداد کی ٹولیوں میں بٹ کر منتشر انداز میں لڑائی جاری رکھی۔ خوش قسمتی سے دشمن نے اس ابتری کا پورا فائدہ نہ اٹھایا، ورنہ بھرپور دباؤ کے مقابلے میں مسلمانوں کی بے قائد فوج پسپائی سے نہ بچ پاتی۔ شاید جنگ میں مسلمان سپاہ سالاروں کی شجاعت اور مسلم سپاہ کی جانبازی نے دشمن کو حد سے زیادہ محتاط بنا دیا تھا اور اسے کوئی جرأت مندانہ قدام اٹھانے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ جب عبداللہ شہید ہو گئے تو جھنڈا ثابت بن ارکم نے اٹھا لیا اور بلند آواز میں کہا، مسلمانوں اپنے میں سے کسی شخص کو بلا اتفاق کے رائے فوج کا سالار منتخب کر لو۔ اتنے میں ثابت کی نگاہ خالد پر پڑی جو ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے اور انہوں نے جھنڈا ان کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کو اس بات کا احساس تھا کہ ایک نو مسلم کی حیثیت سے انہیں مسلمانوں کے درمیان کوئی بلند مقام حاصل نہیں، اور ثابت بن ارکم کو اسلام قبول کیے بہت عرصہ ہو چکا تھا۔ اس حقیقت کو ملحوظ رکھنا ضروری تھا۔ چنانچہ انہوں نے ثابت کی پیشکش قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، مجھ سے زیادہ آپ مستحق ہیں۔ نہیں، ثابت نے جواب دیا، نہ میں نہ تمہارے سوا کوئی اور۔ یہ تجویز مسلمانوں کے لیے بہت باموقع آئی، کیونکہ وہ خالد کی جرأت اور فوجی قابلیت سے بخوبی واقف تھے۔ سبھی نے ان کی تقرر پر اتفاق کیا اور خالد نے علم اٹھا کر فوج کی قیادت سنبھالی۔ اب حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ وہ بآسانی مزید خراب ہو کر تیزی سے مکمل شکست کی صورت اختیار کر سکتے تھے۔ خالد سے پہلے کے سپاہ سالاروں نے لڑنے میں شجاعت زیادہ اور موقع شناسی نسبتاً کم دکھائی تھی۔ خالد نے اپنے چھوٹے سے لشکر میں دوبارہ نظم و ضبط پیدا کیا اور اسے ایک کارگر جنگجو طاقت کا روپ دیا۔ اب ان کے سامنے 3 امکانات تھے۔ ایک ممکن عمل تو یہ تھا کہ مسلم سپاہ کو میدان جنگ سے نکال کر تباہی سے بچا لیا جائے، لیکن اس کو شکست سے تعبیر کیا جا سکتا تھا اور پھر ان پر الزام پڑتا کہ وہ مجاہدین کی رسوائی کا باعث بنے۔ دوسرا یہ تھا کہ مدافعت میں لڑتے رہے، مگر اس صورت میں دشمن کی کثیر تعداد کا بالآخر اثر ہوتا اور نتیجے میں شکست ہی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ تیسرا یہ تھا کہ دشمن پر حملہ کر کے ان میں ابتری پیدا کی جائے اور اس طرح مزید مہلت حاصل کر کے اس میں موقع کو جانچا جائے اور اس کے مطابق کارروائی کا بہتر سے بہتر منصوبہ بنایا جائے۔ یہ آخری امکان خالد کی فطرت سے ہم آہنگ تھا اور اسی پر وہ عمل پیرا ہوئے۔ مسلمانوں نے جان کی بازی لگا کر دشمن کے پورے محاذ پر سخت حملہ کر دیا۔ خالد کی قیادت میں وہ ان کے پیچھے ایک موج کی مانند امڑ کر بڑے۔ خالد کی مثال نے ان کے دلوں میں نئی روح پھونک دی اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک جاں توڑ 10 بدس لڑائی جاری رہی، پھر مسلم میمنہ کے سالار کتبہ نے آگے جھپٹ کر نبرد ازمائی میں عیسائی سپاہ سالار مالک کو قتل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے حوصلوں کو دھچکا لگا، جس سے ان میں کچھ انتشار بھی پیدا ہوا۔ اب عیسائی عربوں نے لڑتے لڑتے پیچھے ہٹنا شروع کیا کہ دوبارہ منظم ہونے کی مہلت مل جائے۔ اس وقت خالد کے ہاتھ میں 10ویں تلوار تھی اور چونکہ 9 وہ خونخوار جنگ میں توڑ چکے تھے۔ جب عیسائی عرب پیچھے ہٹنے لگے تو خالد نے مسلمانوں کو روک کر لڑائی تھامی اور اپنے لشکر کو بھی تھوڑی دور پیچھے ہٹا لیا۔ اب دونوں فوجیں تیروں کی زد سے باہر آمنے سامنے کھڑی تھی اور دونوں چاہتی تھی کہ انہیں سستانے اور دوبارہ منظم ہونے کی فرصت مل جائے۔ جنگ کا یہ دور مسلمانوں کے حق میں ختم ہوا تھا اور ان کے اب تک صرف 12 آدمی شہید ہوئے تھے۔ غنیم کے جانی نقصان کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن یقیناً ان کے بہت سے سپاہی مارے گئے ہوں گے، کیونکہ خالد کے تینوں پیشرو سپاہ سالار دلیر اور ماہر جنگجو تھے اور خود خالد کی 9 تلواریں بھی عیسائی عربوں پر ہی ٹوٹی تھی، لیکن صورتحال میں مزید کامیابی کی گنجائش نہیں تھی۔ خالد نے ایک شرمناک اور خونریز شکست کا رخ موڑ کر مسلمانوں کو رسوائی اور تباہی سے بچا لیا تھا۔ اس سے زیادہ کرنا ممکن نہ تھا۔ اسی رات وہ اپنی فوج کو موتا کی حدود سے نکال کر واپس مدینہ کی جانب چل دیے۔ مہم کی واپسی کی خبر پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی، چنانچہ نبی کریم اور وہ مسلمان جو مدینہ میں رہ گئے تھے واپس آنے والے مجاہدوں کا استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمان بہت غصے میں تھے، کیونکہ جنگ احد کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اسلامی لشکر
मुकाबले से हटकर और मैदान जंग दुश्मन के कब्जे में छोड़कर वापस आ रहा था। जब लश्कर मुंतजर मुसलमानों के पास पहुंचा तो वो सिपाहियों के चेहरों पर खाक झोंकने लगे। मैदान जंग से भागने वालों, मजमा चिल्लाया, तुम अल्लाह की राह से भाग आए हो। हजरत ने उन्हें मना किया और फरमाया, ये लोग भाग कर नहीं आए, इंशाअल्लाह ये दोबारा जहाद करने जाएंगे। फिर आपने बुलंद आवाज में फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार है। इसके बाद खालिद के खिलाफ नाराजगी खत्म हो गई और मुसलमानों पर वाज़े हो गया कि जंग मूता में खालिद ने कितनी दानाई, मौका शनासी और हौसला मंदी का सबूत दिया था। खालिद के साथ उनका खिताब वाबस्ता हो गया और वो सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर हो गए। अब नबी करीम ने खालिद को यह खिताब दिया तो फिर वाकई आपने इन्हें मुस्तकबिल की जंगों में कामयाबी की जमानत भी दे दी। बाद मौरखीन ने जंग मूता में मुसलमानों की फतह का तज़किरा किया है और बाद ने शिकस्त का। दरअसल इसके अंजाम को ना फतह कहा जा सकता है ना शिकस्त। ये जंग फैसले के बगैर खत्म हो गई। हालांकि अंजाम में ईसाइयों का पलड़ा इस हिसाब से भारी रहा कि मुसलमानों ने मैदान जंग से हटकर इसे ईसाइयों के कब्जे में छोड़ दिया था। ये ना तो कोई बड़ी जंग थी और ना ही ज्यादा अहम, लेकिन इसमें खालिद को बतौर खुद मुख्तार सिपा सलार के अपनी महारत दिखाने का मौका मिला। अल्लाह की तलवार का खिताब भी इस बना पर उनको हासिल हुआ। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही दोबारा नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।